شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ دوستوں کی خدمت میں پیش ہے شاہکار اردو ولاگ نمبر 71 بر صغیر کی فلمی تاریخ کے بعض دلچسپ واقعات۔ بنیادی طور پر یہ ولاگ یا کہانی AR کاردار کی مشہور فلم شاہ جہاں کی ہیروئن نسرین کی ہے، جس نے اس فلم میں روحی کا کردار ادا کیا تھا، جس کے لیے فلم میں کندن لال سہگل نے گیت گایا، روحی روحی میرے سپنوں کی رانی۔ نسرین کی ایک وجہ شہرت مشہور اداکارہ اور گلوکارہ سلمیٰ آغا کی ماں ہونا بھی ہے۔ اس کہانی کے جو نمایاں کردار ہیں ان میں ہیں نسرین کے باپ، اپنے وقت کے مشہور اداکار، گلوکار اور موسیقار رفیق غزنوی، نسرین کی ماں اور رفیق غزنوی کی بیگم اور ساتھی اداکارہ انوری امرتسر والی، جگل کشور، انوری بیگم امرتسر والی کے دوسرے شوہر جو مسلمان ہوئے اور ان کا اسلامی نام احمد سلمان ہوا۔ جگل کشور یا احمد سلمان کی پہلی بیوی سے بیٹی مشہور اداکارہ منور سلطانہ۔ زہرہ جان، انوری کے بعد رفیق غزنوی کی دوسری بیوی۔ شاہینہ، مشہور اداکارہ، رفیق غزنوی اور زہرہ جان کی بیٹی۔ خورشید عرف شیدہ، فلمی نام انورادھا، زہرہ جان کی چھوٹی بہن اور زہرہ کے چھوڑنے کے بعد رفیق غزنوی کی تیسری بیوی۔ اس تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں ماضی کے ان بھولے بسرے کرداروں کی کہانی۔ آغاز اداکارہ نسرین کے والد اور والدہ کے ذکر سے کیا جائے گا۔ 1932 میں لاہور میں AR کاردار نے فلم ہیر رانجھا بنانا شروع کی۔ فلم کے ہیرو مشہور گلوکار، موسیقار اور اداکار رفیق غزنوی اور ہیروئن تھی اداکارہ انوری۔ انوری کی ماں امرتسر کی مشہور طوائف تھی جو بلی سنیاری کے نام سے معروف تھی۔ امرتسر کا یہی لاحقہ انوری کے نام کے ساتھ بھی جڑ گیا اور وہ انوری امرتسر والی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ فلم ہیر رانجھا کے آخری سین میں ہیر رانجھا نے روحوں کی شکل میں آسمان کی طرف پرواز کر کے غائب ہو جانا تھا، مگر اس آخری سین کی شوٹنگ سے قبل ہی ہیر انوری اور رانجھا رفیق غزنوی روحوں کی بجائے جسمانی طور پر بجائے آسمان کے زمین پر ہی کہیں غائب ہو گئے۔ شوٹنگ رک گئی۔ پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور اسٹوڈیو کے سبھی کارکن ہیر رانجھا کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ انوری کی ماں بلی سنیاری بڑی دبنگ قسم کی عورت تھی۔ اس نے اسٹوڈیو آ کر گالیاں نکالنی اور شور شرابہ شروع کر دیا۔ وہ اور کیا کرتی، اس کی سونے کی چڑیا کو بغیر دام چکائے ایک سنیارے نے جال میں پھنسا لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد انوری اور رفیق غزنوی باہوں میں باہیں ڈالے میاں بیوی کی شکل میں سامنے آئے۔ انہوں نے بمبئی جا کر شادی کر لی تھی۔ انوری اور رفیق غزنوی کی شادی خانہ آبادی کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام زرینہ رکھا گیا۔ یہی زرینہ بعد میں نسرین کے فلمی نام سے کاردار کی فلم شاہ جہاں کی روحی بنی، جس کے لیے فلم کے پردے پر کندن لال سہگل نے گیت گایا، روحی روحی میرے سپنوں کی رانی۔ انوری اور رفیق غزنوی کی شادی قائم نہ رہ سکی اور خانہ آبادی جلد ہی خانہ بربادی میں تبدیل ہو گئی۔ خانہ بربادی کی بڑی وجہ رفیق غزنوی کا لاابالی پن، خرجائی طبیعت اور عورتوں خصوصاً طوائفوں سے دوستی بنی۔ رفیق غزنوی کے والدین کابل سے آ کر راولپنڈی میں آباد ہو گئے تھے۔ گو رفیق غزنوی کی پیدائش دھرم شالہ میں ہوئی تھی، لیکن بچپن راولپنڈی میں ہی گزرا۔ غزنی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ رفیق نے اپنی منفرد پہچان بنانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ غزنوی کا لاحقہ لگا لیا تھا۔ وجیہ و شکیل شخصیت کے مالک
گورنمنٹ کالج لاہور کے گریجویٹ رفیق غزنوی کا تعلق موسیقی کے کسی گھرانے سے نہیں تھا۔ شوق اور خدا داد صلاحیت کی بنا پر اپنے وقت کے نامور موسیقار اور گلوکار بنے۔ خواجہ خورشید انور کی طرح ان کو بھی عطائی موسیقار کہا جاتا تھا۔ عطائی یعنی جس کا تعلق کسی موسیقی کے باقاعدہ گھرانے سے نہ ہو۔ رفیق غزنوی کے متعلق سعادت حسن منٹو کا خاکہ خاصے کی چیز ہے، جو منٹو کے خاکوں کی مشہور کتاب لاؤڈ سپیکر میں موجود ہے۔ نور جہاں کی آواز میں خواجہ خورشید انور کی پاکستانی فلم چنگاری کا ایک گیت ہے، کلی کلی منڈلائے بھنورا کہیں بھی چین نہ پائے۔ رنگین اور عاشق مزاج رفیق غزنوی کا یہی بھنورا پن انوری کے ساتھ گھریلو جھگڑوں کا سبب بنا اور نوبت طلاق پر پہنچ گئی۔ بقول منٹو، رفیق غزنوی انوری کی ماں بلی سنیاری، جس نے اس شادی پر بڑا شور مچایا تھا، انوری کو چھوڑتے وقت بلی سنیاری کو کہا، لو سنبھال لو اپنی سنڈ دی پڑی نو۔ سنڈ یعنی سونٹھ کے لغوی معنی قیمتی اور بیش بہا چیز کے ہیں۔ بہرحال انوری کی ماں نے صبر شکر کر کے پھر انوری کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، گو اس کی سب سے بڑی قیمتی چیز یعنی سنڈ تو خود رفیق غزنوی ہی لے اڑا تھا۔ ماں بیچاری کے ہاتھ میں صرف خالی پڑی یعنی خالی پڑیا ہی ہاتھ آئی۔ انوری کو چھوڑنے کے بعد رفیق غزنوی نے زہرہ سے شادی کی، جس نے زہرہ جان کے نام سے 1935 کی فلم پریم پجاری میں ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا۔ فلم پریم پجاری بطور ہدایت کار، موسیقار اور ہیرو رفیق غزنوی کی بھی پہلی فلم تھی۔ زہرہ جان سے رفیق غزنوی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پروین پیدا ہوئی۔ پروین نے فلمی نام شاہینہ کے نام سے پاکستانی فلمی دنیا میں کچھ فلموں میں کام کیا۔ 2 فلموں بیلی اور جدائی کی ہیروئن تھی۔ انور کمال پاشا کی انتقام میں یہ سائیڈ ہیروئن تھی۔ ایک فلم آنکھ کا نشہ بھی تھی۔ شاہینہ بہت خوبصورت لیکن ناکام اداکارہ ثابت ہوئی اور ایک امیر آدمی سے شادی کر کے بہت جلد گوشہ گمنامی میں گم ہو گئی۔ زہرہ کے بعد رفیق غزنوی نے زہرہ کی چھوٹی بہن خورشید عرف شیدہ سے شادی کی، بلکہ کرنی پڑ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ رفیق صاحب نے بیگم کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی بہن سے بھی چکر چلانا شروع کر دیا۔ رفیق صاحب تو سنجیدہ نہیں تھے، مگر خورشید، جس نے انورادھا کے فلمی نام سے کئی فلموں میں بھی کام کیا تھا، رفیق کی وجہ سے دونوں بہنوں میں جھگڑا ہو گیا۔ زہرہ افیم کھایا کرتی تھی۔ خورشید یعنی شیدہ نے اپنی بڑی بہن زہرہ کی افیم چرا کر خودکشی کی نیت سے کھا لی۔ خودکشی تو ناکام ہو گئی، مگر اس کے نتیجہ میں زہرہ کی جگہ شیدہ رفیق کی بیوی بن گئی۔ رفیق غزنوی کے کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ پر یہ بات بھی ہے کہ بقول سعادت حسن منٹو، اس کے عشق کا سلسلہ پہلے زہرہ کی ماں سے چلا، اس کے بعد اس کی بڑی بیٹی ہیرا عرف مشتری، پھر زہرہ اور آخر میں خورشید یعنی شیدہ سے۔ انوری، زہرہ اور خورشید کی شادیوں سے پہلے رفیق غزنوی کی ایک گھریلو قسم کی شادی بھی ہوئی تھی، لیکن یہ گھریلو بیوی شادی کے 3-4 سال بعد ہی چل بسی۔ اس سے ایک لڑکی زہرہ پیدا ہوئی تھی۔ زہرہ کی شادی مشہور فلم رائٹر اور ڈائریکٹر ضیاء سرحدی سے ہوئی تھی، لیکن پھر طلاق ہو گئی۔ زہرہ پاکستان کے مشہور اداکار مرحوم خیام سرحدی کی والدہ تھی۔ خیام سرحدی کی بیٹی زالے سرحدی بھی ٹی وی کی ایک مقبول اداکارہ ہیں۔ تقسیم کے بعد رفیق غزنوی پاکستان چلے آئے۔ آخری دنوں میں ان کی یہی بیٹی زہرہ ہی ان کے کام آئی۔ رفیق غزنوی ایک آزاد خیال، دل پھینک، رنگین اور عاشق مزاج شخص تھے، جن کے اپنے بقول بیویوں، معاشقوں اور اولادوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ رفیق غزنوی کے متعلق گفتہ ناگفتہ بہت سی کہانیاں ہیں۔ بقول خبیب جالب، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے۔ رفیق غزنوی نے پاکستان کے مشہور فلمی مورخ جناب علی سفیان آفاقی کو انٹرویو دینا تھا، جس میں انہوں نے اپنے متعلق بہت کچھ بتانا تھا۔
لیکن اس کی نوبت آنے سے پہلے ہی رفیع غزنوی دنیا چھوڑ گئے۔ 1907 کو ہماچل پردیش انڈیا کے شہر دھرم شالہ میں پیدا ہونے والے رفیع غزنوی 3 مارچ 1974 کو 67 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ ذاتی کمزوریوں سے ہٹ کر فن کی دنیا میں رفیع غزنوی کا بہت بڑا مقام ہے۔ نور جہاں انہیں گنی کہا کرتی تھی۔ ریڈیو پر ان کے پروگرام چلا کرتے تھے۔ 1930 سے 1940 کی دہائی میں یہ بہت بڑے اور کامیاب فلمی موسیقار تھے۔ رفیع غزنوی کے بعد پھر ذکر ہو جائے انوری کا۔ رفیع غزنوی سے طلاق کے بعد انوری اپنی بیٹی زرینہ المعروف نسرین کے ہمراہ اپنی ماں بلی سنیاری کے ہاں چلی آئی۔ رفیع غزنوی سے انوری کی طلاق کے بعد رفیع غزنوی کا اپنی بیٹی سے بھی تعلق ختم ہو گیا۔ رفیق نے اپنی بیٹی کا بچپن تو دیکھا تھا لیکن جوانی نہ دیکھی اور نہ ہی انوری نے اس کی نوبت آنے دی۔ لیکن ایک دفعہ رفیع غزنوی کے دوستوں نے مل جل کر منصوبہ بنایا اور امرتسر میں باپ بیٹی کی ملاقات کا اہتمام کر دیا۔ باپ بیٹی کی ملاقات ہو گئی لیکن بقول منٹو رفیق نے بتایا کہ وہ رخصت ہونے ہی والا تھا کہ انوری آن ٹپکی۔ اس نے اعتراض کیا تو رفیق بولا، خاموش رہ انوری، شکر ادا کر کے تجھے ایک سونے کی کان کا مالک بنا دیا ہے میں نے۔ اب ہماری اس کہانی میں ایک اور کردار کی آمد ہوتی ہے اور یہ کردار ہے جگل کشور کا۔ جگل کشور نے مسلمان ہو کر احمد سلمان نام رکھ لیا اور انوری سے شادی کر لی اور نسرین کو بھی بطور بیٹی اپنا لیا۔ لیکن بات ذرا شروع سے کرتے ہیں۔ جگل کشور کے متعلق میرے دوست آتش فشاں پبلشرز لاہور کے مالک جناب منیر احمد منیر اپنے ادارے کی کتاب مٹتا ہوا لاہور کے دیباچے میں لکھتے ہیں، جگل کشور 100 برس قبل کے لاہور کا ایک دلچسپ کریکٹر ہے۔ ایشی پٹھا، بگڑا ہوا رشزادہ اور ہیرا منڈی کا باقاعدہ وزٹر۔ باپ اس کا جج تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ باپ کے لاڈ پیار نے جگل کو بگاڑ دیا تھا۔ باپ جس شہر میں تعین ہوتا پیسے لینے کے لیے جگل کشور وہیں پہنچ جاتا۔ اگر باپ پیسے دینے سے انکار کرتا تو اسے دھمکاتا، ورنہ میں افیم کی گولی کھا لوں گا۔ فوراً پیسے مل جاتے۔ ایک عورت اللہ رکھی سے بھی دوستی ہوئی، شادی کی، ایک بچی پیدا ہوئی جو بعد میں بمبئی کی نامور فلمی ہیروئن بنی، منور سلطانہ۔ انوری کے ساتھ اس کا بعد میں سلسلہ چلا۔ قیام پاکستان کے بعد اسلام قبول کیا اور سلمان نام رکھا۔ ریڈیو پاکستان کا انچارج رہا۔ منیر صاحب کی بات ختم ہوئی۔ جگل کشور مہرا کے باپ کی سکی بہن جس کا نام رام سرنی تھا، یعنی جگل کشور کی پھوپھی کی شادی اداکار پرتھوی راج کپور سے ہوئی تھی، جن کے بدن سے راج کپور، ششی کپور، شمی کپور پیدا ہوئے تھے۔ یوں کپور برادران جگل کشور کے پھوپھیزاد اور جگل کشور ان کے ماموزاد بھائی تھے۔ جگل کشور کا تعلق ریڈیو سے رہا۔ تقسیم سے قبل دہلی کے ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر رہے۔ تقسیم کے وقت لاہور ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر تھے۔ تقسیم کے بعد جگل کشور نے پاکستان کا انتخاب کیا۔ قیام پاکستان کے 1 ماہ 14 دن بعد 28 ستمبر 1947 کے اخبارات میں نمایاں طور پر خبر شائع ہوئی کہ مسٹر جگل کشور مہرا، اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور نے 24 ستمبر کو مولانا غلام مرشد کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا ہے۔ مسٹر مہرا کا اسلامی نام احمد سلمان رکھا گیا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد احمد سلمان نے انوری بیگم سے اسلامی طریقے سے نکاح کیا۔ چونکہ ان کا تعلق ریڈیو سے تھا، اس ناطے نکاح کی تقریب میں ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل جناب سید ذوالفقار علی بخاری یعنی زیڈ اے بخاری بھی شریک تھے۔ ان کے ہمراہ ان کے بڑے بھائی سید احمد شاہ بخاری جو پطرس بخاری کے قلمی نام سے مشہور ہیں، وہ بھی معروف ادیب ایم ڈی تاثیر کے علاوہ کئی مشہور ہستیاں بھی اس تقریب میں شریک تھیں۔ احمد سلمان نے 1957 میں ریڈیو پاکستان میں اپنی ملازمت پوری کرنے کے بعد پی آئی اے
یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ملازمت کر لی تھی۔ PIA سے سبق دوشی کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ دل کے مریض سے وہاں ان کا بائی پاس آپریشن ہوا، لیکن آپریشن کامیاب نہ ہو سکا۔ 21 مئی 1981 کو احمد سلمان سابقہ جگل کشور مہرا لندن میں انتقال کر گئے۔ ان کی میت کو کراچی لایا گیا اور طارق روڈ کے قبرستان میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ احمد سلمان کی ایک شادی آسیہ نامی خاتون سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھے۔ بیٹا عبدالعزیز، اس کا انتقال کراچی میں 11 جون 2004 کو ہوا تھا۔ آسیہ کے علاوہ ان کی ایک بیوی کا نام اللہ رکھی تھا، جس سے ایک بیٹی منور سلطانہ تھی، مشہور اداکارہ۔ جن دنوں احمد سلمان لندن میں بیمار تھے، منور سلطانہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے لندن گئی تھی۔ احمد سلمان نے تیسری شادی اداکارہ انوری سے کی، جن سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد انوری بیگم کا آخری وقت لاہور میں گزرا اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ احمد سلمان سابقہ جگل کشور، ان کے بارے میں کچھ معلومات جناب منیر احمد منیر اور زیادہ معلومات کراچی کی کتاب دوست شخصیت جناب راشد اشرف کے flickr.com سے لی گئی ہیں، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ راشد اشرف صاحب کے flickr.com پر احمد سلمان کے پوتے غلام صابر نے ان سے رابطہ کیا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے دادا کے خاندان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اگر کسی کے پاس بنیادی معلومات ہوں، کوئی عزیز یا رشتہ دار موجود ہو تو وہ رابطے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہوا تھا۔ میں نے اس نمبر پر جناب غلام صابر سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرا یہ چینل انڈیا میں بھی دیکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی عزیز آپ سے رابطہ کرے، تو کیا میں آپ کا نمبر مینشن کر دوں؟ لیکن غلام صابر صاحب بڑے مایوس دکھائی دیے، کہنے لگے میں نے اب یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہوا ہے، آپ میرا نمبر نہ دیں۔ بہرحال اگر کوئی صاحب اس سلسلے میں معلومات رکھتے ہوں تو وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں، مہربانی ہوگی۔ مرحوم احمد سلمان کے بعد کچھ ذکر ہو جائے ان کی بیوی اللہ رکھی سے ان کی بیٹی اداکارہ منور سلطانہ کا۔ منور سلطانہ 8 نومبر 1924 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ ان کی ایک ہم اثر اور ہم نام ایک اور منور سلطانہ بھی تھی، جو سنگر تھیں، گلوکارہ۔ بنیادی طور پر ریڈیو سنگر تھیں، زیادہ تر لوک گیت گاتی تھیں، لیکن ان کے ہٹ فلمی گیت بھی بے شمار ہیں۔ مینوں رب دی سوں تیرے نال پیار ہو گیا وے چنا سچی مچی، یا پھر اختر شیرانی کا ریڈیو کا بہت ہی دل کو چھو لینے والا گیت میں آرزوئے جان لکھوں یا جانے آرزو۔ چونکہ دونوں کا زمانہ ایک ہی تھا، اس لیے عموماً دونوں کو ایک ہی شخصیت سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ دو ہم نام لیکن الگ الگ شخصیات ہیں۔ بہرحال ہم ذکر کر رہے ہیں اداکارہ منور سلطانہ کا۔ 17 سال کی عمر میں منور سلطانہ نے لاہور میں دل سکھ پنچولی کی فلم خزانچی میں آشا کے فلمی نام سے ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا۔ 1945 میں اداکار و ہدایتکار مظہر خان ایک خطیر معاوضہ پر منور سلطانہ کو لاہور سے بمبئی لے گئے اور اپنی فلم پہلی نظر میں ان کو منور سلطانہ کے نام سے ہی ہیروئن کاسٹ کیا۔ فلم کامیاب رہی۔ اس کے بعد چل سو چل۔ فلم پہلی نظر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مکیش کے کیریئر کا پہلا گیت دل جلتا ہے تو جلنے دے، آنسو نہ بہا فریاد نہ کر اسی فلم کا تھا، جو اداکار موتی لال اور منور سلطانہ پر فلمایا گیا تھا۔ منور سلطانہ کی ایک اور کامیاب فلم کاردار کی درد تھی، جس میں نوشاد کی موسیقی میں اما دیوی نے اپنے کیریئر کا پہلا کامیاب گیت گایا تھا، افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا۔ یہ گیت بھی منور سلطانہ پر فلمایا گیا تھا۔ اما دیوی ٹن ٹن کے فلمی نام سے مزاحیہ کردار بھی ادا کیا کرتی تھی۔
منور سلطانہ کی ایک اور کامیاب فلم مجبور تھی، جس میں لتا نے اپنے کیریئر کے پہلے فلمی گیت گائے تھے جو منور سلطانہ پر پکچرائز ہوئے تھے۔ ناظم پانی پتی کے لکھے ماسٹر غلام حیدر کی موسیقی کے سبھی گیت ہٹ تھے، خاص طور پر یہ گیت دل میرا توڑا، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تیرے پیار نے۔ منور سلطانہ کی ایک اور بہت کامیاب فلم نرگس اور دلیپ کمار کے ساتھ فلم بابل تھی، جس میں منور سلطانہ اور دلیپ کمار پر فلمائے گیت بڑے ہٹ ثابت ہوئے۔ ملتے ہی آنکھیں، دل ہوا دیوانہ کسی کا، اور ایک گیت تھا ندی کنارے ساتھ ہمارے شام سہانی آئی۔ 1945 اور 1950 کے 5 سال منور سلطانہ کے فلمی کیریئر کے گولڈن سال تھے۔ 1954 میں منور سلطانہ نے بمبئی کے ایک امیر تاجر شریف علی سے شادی کر کے فلمی دنیا چھوڑ دی۔ 1956 میں منور سلطانہ کی آخری فلم جلاد ریلیز ہوئی تھی، جو کہ اس کی شادی سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی۔ منور سلطانہ کے شوہر شریف علی کا 1966 میں اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ مالی حالات اچھے تھے، لیکن منور سلطانہ کی زندگی کے آخری 8 سال اچھے نہیں گزرے۔ وہ الزائمر کی بیماری کا شکار رہیں، یعنی بھولنے کی بیماری، یادداشت کا مسئلہ۔ 15 ستمبر 2007 کو بمبئی میں منور سلطانہ نے یہ فانی دنیا چھوڑ دی۔ منور سلطانہ کے بعد ماضی کی کہانیوں کے اس بلاگ میں آمد ہوتی ہے رفیق غزنوی اور انمری کی بیٹی سلمیٰ آغا کی ماں شاہ جہاں کی روحی یعنی نسرین کی۔ اصل نام زرینہ، اصل باپ رفیق غزنوی۔ جب زرینہ کی ماں انمری بیگم کو رفیق غزنوی نے چھوڑا تو ساتھ ہی زرینہ کو بھی چھوڑ دیا۔ سوتیلے باپ احمد سلمان سابقہ جغل کشور نے باپ بن کر پالا۔ قدرت نے زرینہ کو اچھی آواز کے ساتھ خوبصورت شکل عطا کی ہوئی تھی۔ جوان ہوئی تو خوبصورتی کے چرچے ہر سو پھیل گئے۔ AR کاردار نے جہاں فلم سٹار راگنی کو اس وقت کا سب سے بڑا معاوضہ دے کر فلم شاہ جہاں کے لیے کاسٹ کیا، وہیں خطیر معاوضے پر زرینہ کو فلم شاہ جہاں کے کردار روحی کے لیے کاسٹ کر لیا۔ زرینہ کو نسرین کا فلمی نام دیا گیا۔ میرے پاس فلم شاہ جہاں کی ایک فیئر ویل پارٹی کی یادگار تصویر موجود ہے، جس میں AR کاردار، نسرین، اس کی والدہ انوری، راگنی، MD قمر، ہمالیہ والا، نذیر بیدی وغیرہ شامل ہیں۔ بیک گراؤنڈ پر آپ وہ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ فلم شاہ جہاں کی ریلیز تک نسرین کی ایک بھی تصویر کہیں شائع نہ ہوئی، لیکن حسن و جمال کے تذکرے شائع ہوتے رہے، جس کی وجہ سے فلمی شائقین کا اشتیاق بے اندازہ بڑھ گیا۔ فلم میں بھی نسرین کا تعارف اس طرح کرایا گیا کہ کیمرے نے پہلے ان کے پاؤں دکھائے، پھر کیمرہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھتا رہا، لوگوں کی بے چینی اور اشتیاق میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ بالآخر جب نسرین کا چہرہ اور پورا سراپا سامنے آیا تو ہال میں موجود تماشائیوں نے پرزور تالیاں بجا کر نسرین کا استقبال کیا۔ افسوس کہ حسن کی فراوانی کے باوجود نسرین میں اداکاری کے جراثیم نہ تھے۔ بطور اداکارہ نسرین کو ناکام اداکارہ قرار دیا گیا۔ شاہ جہاں کے علاوہ صرف ایک اور فلم ایک روز نسرین کے کریڈٹ پر ہے۔ اس کے بعد نسرین یا زرینہ نے فلمی دنیا چھوڑ دی۔ کراچی کے قالینوں کے ایک انٹرنیشنل تاجر آغا لیاقت گل تھے، جو کاروبار کے سلسلے میں بمبئی، کراچی، لندن شٹل کاک بنے رہتے تھے۔ بمبئی میں ان کی زرینہ سے ملاقات ہوئی، جس کا انجام شادی پر منتج ہوا۔ یوں زرینہ اب زرینہ آغا ہو گئی۔ سلمیٰ آغا اسی جوڑے کی صاحبزادی ہیں۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد زرینہ آغا اور آغا لیاقت گل کراچی منتقل ہو گئے۔ احمد سلمان اور انوری بھی پاکستان میں ہی تھے۔ بعد میں یہ لوگ لندن شفٹ ہو گئے۔
زرینہ آغا ایک اچھی گلوکارہ بھی تھی۔ ریڈیو پاکستان کے ان کے لوک گیت وغیرہ نشر ہوتے رہتے تھے۔ ان کا ایک گیت ماہی چلیا نی میرا ماہی چلیا بہت مقبول ہوا۔ گراموفون کمپنی نے زرینہ آغا کے ریکارڈ بنائے۔ ان کے کچھ گیت یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ زرینہ آغا بہت اچھی کمپوزر بھی تھیں۔ سلمیٰ آغا کے کچھ گیت انہوں نے ہی کمپوز کیے تھے، یعنی ان کی دھنیں زرینہ آغا نے ہی بنائی تھیں۔ زرینہ آغا کا انتقال 2004 میں ہوا۔ زرینہ آغا کی بیٹی سلمیٰ آغا بھی مشہور گلوکارہ اور اداکارہ رہیں یا ہیں۔ انڈین فلم نکاح ان کی مشہور فلم ہے۔ پاکستان میں بھی ان کی فلمیں کامیاب رہیں۔ سلمیٰ آغا کی پاکستان میں ایک مقبول فلم بازار حسن بھی تھی، جس کا چربا انڈیا میں بھی پتی پتنی اور طوائف کے نام سے بنایا گیا، جس میں بھی سلمیٰ آغا ہی نے کام کیا۔ سلمیٰ آغا کے پاس برطانوی شہریت تھی، اسی ناطے وہ پاکستان اور انڈیا دونوں جگہ آزادی سے کام کرتی رہیں۔ 2016 کے اخبارات میں سلمیٰ آغا کے حوالے سے یہ شائع ہوا کہ اس نے ممبئی میں مستقل طور پر آباد ہونے کے لیے اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ کے لیے درخواست دی ہے۔ اس درخواست میں سلمیٰ آغا نے اپنا نانا بجائے احمد سلمان کے جگل کشور کو ڈکلیئر کیا اور اس ناطے اپنی ہندوستانی جڑوں پر زور دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلمیٰ آغا کا جگل کشور یا احمد سلمان سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، گو انہوں نے حقیقی نانا کا پیار دیا، لیکن وہ حقیقی نانا نہیں تھے۔ سلمیٰ آغا کے حقیقی نانا رفیق غزنوی ہی تھے۔ یہی سچ ہے۔ آپ کو ہمارا یہ ولاگ کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ کوئی غلطی یا خامی ہو تو نشاندہی کیجیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔